ہمارے مرشد کریم کے شاہزادہ لخت جگر شاہ صوفی الحاظ سید محمد قاسم صاحب حضور قبلہ کی خدمت میں کہ آپ نے آپ بھائیوں کو مبارکباد دیا اور اس جشن جلوس منانے کے لیے جو دور دراز سے آئے ہیں حضور قبلہ آپ سب کے لیے دعا فرمایا۔ اس دفعہ ہم نہایت عاجزانہ گزارش پیش کرتے ہیں آج کے اس محفل میلاد شریف کے نہایت قابل احترام مہمان اعلیٰ رہنمائی شریعت و طریقت پیر بنگال مرشد کریم قائد اہل سنت حضور علامہ الحاج سید پیر صابر شاہ حضور قبلہ مدد ذیل العالی کی خدمت میں بابرکت میں کہ حضور براہ کرم آپ بھائیوں کے سامنے اپنی تقریر پرتنویر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے کہ ہم حضور کی اس تقریر سے شرفیاب ہو سکے۔ حضور کی بارگاہ خدمت میں ہماری عاجزانہ گزارش ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اولاد رسول حضور قبلہ، جشن جلوس عید میلاد النبی، غوثیہ کمیٹی بنگلہ دیش، جامعہ قادریہ طیبیہ عالیہ مدرسہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ میرے انتہائی قابل احترام جامعہ قادریہ طیبیہ کے معزز اساتذہ کرام، علماء کرام، مفتیان اعظام اور انجمن کے جناب چیئرمین صاحب، ڈھاکہ جو مدرسے کے امور کے کو چلا رہے ہیں، اور ڈھاکہ چٹاگانگ سے انجمن کے جتنے ہمارے معززین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور جو جامعہ احمدیہ سنیہ سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، اور جامعہ طیبیہ قادریہ ڈھاکہ کے جتنے طلباء یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں،
آپ سب کو آج حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی عظیم الشان محفل سجانے پر اور اس تقریب میں اللہ نے آپ کو موقع دیا شرکت کرنے پر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ای شہادت بزور بازو نیست، یہ شہادت جو ہے یہ کسی طاقت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ شہادت جب آقا کی نظر کرم ہوتی ہے اور اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو اللہ توفیق فرماتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت، آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری پر اپنی خوشی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ جمع ہو کے اور سب حضور کی آمد پہ خوشی منائیں۔ اور آج ربیع الاول شریف، ربیع الاول کا پورا مہینہ ہمارے لیے حضور کی میلاد کا مہینہ ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آج ربیع الاول کی آج 9 ربیع الاول ہے، تو آج 9 ربیع الاول ڈھاکہ کے اندر ایک عظیم الشان جلوس آپ نے نکالا، اپنی شرکت کی اور محبت کا یہ ایک ایسا مظاہرہ ہے کہ اس گرمی کے اندر ایک لمبا جلوس آپ نے اس میں شرکت کی، اور اس کے بعد آج محفل میں بھی بیٹھے ہیں اور نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، لیکن حضور کی محبت میں آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھیوں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ وہ اعزاز ہے کہ جس کے لیے دوسری امتوں کے پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی کہ اس امت کے، اس نبی کے ہمیں امتی بننے کا شرف نصیب ہو، لیکن ہم نے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا ہمیں شرف بخشا گیا۔ اور یہی کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پہ، کائنات کی نعمتیں، کائنات میں بکھرے ہوئے آنکھ گنت لاتعداد بے شمار نعمتیں، ان سب کو کنارے رکھ دیا، دنیا کی تمام نعمتوں کو جو ہم پہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ہم پہ کی ہیں، ان تمام نعمتوں کو کنارے رکھ دیا اور ایک نعمت کو دوسری طرف رکھ کے اپنی امت پہ احسان جتلایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ حضور کی بعثت جو ہے انہی میں سے آپ کو پیدا فرمایا۔ یعنی یہاں اس بات کا
کی گنجائش تھی کہ فیہم، کہ آپ میں سے، ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ فرشتوں میں سے آپ کا ظہور ہوتا، یہ ہو سکتا تھا کہ جنات میں سے آپ کا ظہور ہوتا، یہ ہو سکتا تھا کسی اور مخلوق میں آپ کا، لیکن آپ نے انسانیت پہ کرم فرمایا، آپ نے انسانیت پہ کرم فرمایا کہ حضور کو ہم میں سے، انسانوں میں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور ہم حضور کے امتی سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو روحانی بچے ہیں، ہم قدردان ہیں کہ اللہ نے کرم کیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ نے مہربانی کی اور اللہ ہمیں بتائے بھی اور ہم خاموشی سے ربیع الاول کا مہینہ آ جائے اور یہ آسانی سے گزر جائے لیکن ہم خوشی نہ منائیں۔ اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا، حضور کی آمد، آپ کی آمد نے تو دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کا دائرہ، آپ کی رحمت کا دائرہ مسلمین تک محدود نہیں رکھا، اس کو پھیلا دیا اللہ نے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پورے عالمین کو گھیرے میں لے دیا آپ کی رحمت نے۔ جہاں رب العالمین نے پوری کائنات، پوری دنیا کو ربوبیت کے اس خالے میں بند کر دیا، وہی پوری انسانیت کو رحمت للعالمین کی اس دائرے کے اندر، پوری عالمین کو اس کے اندر قید کر دیا۔ پورے عالمین، یہ واقعہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوتا ہے یہ برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ آقا کی آمد ہے، یہ رحمت للعالمین کی آمد ہے، یہ دنیا کا قایا پلٹنے کا وہ ہستی کی یوم ولادت ہے جس کی آمد سے پوری دنیا کی قایا پلٹ گئی، جس کی آمد نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا، جن کی آمد سے انسان کہلانے کا حقدار بنا، جس کے آنے سے گھٹاٹوپ اندھیرے روشنیوں میں بکھر گئے، جن کے آنے سے آپ کے نور نے پورے کائنات کو منور کر دیا، اور جنہوں نے پوری کائنات کو منور کر دیا، جس نے ہمارے، اگر پوری کائنات منور ہوتی ہے تو ہم پھر آپ کا میلاد بنا کے، آپ سے محبت کر کے، آپ پہ درود شریف پڑھ کے، اپنی محبت کا اظہار کر کے، ہم جہاں آپ نے پورے کائنات کو منور کیا، ہم آپ کی محبت کے گیت گا کر اپنے دلوں کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ اور چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہنے والے کے چہروں کے اگر آپ دیکھیں، آقا پہ درود بھیجنے والوں کے چہروں پہ نظر ڈالیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا
بس میں تھوڑی گنجائش چھوڑتا ہوں کہ جو فراموش کرتے ہیں حضور کے اس مقام اور اس محبت کے ان تقاضوں کو فراموش کرتے ہیں، اگر ان کے چہروں پہ بھی نظر ڈالیں اور آپ سے پیار کرنے والوں کے چہروں پہ نظر ڈالیں، سامعین پہ نظر ڈالیں، یہ چمکتے دھمکتے یہ نورانی چہرے اس نور سے استفادہ کرتے ہیں، اس لیے تو یہ نور جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے تو شہنشاہ سری کوٹ کے بچے حضور کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں، اس لیے کہ الا لا ایمان لمن لا محبت له، آپ کی محبت نہیں ہے، اگر محبت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا، اور جب ایمان کا نور نہیں ہوگا تو چہرے مدھم پڑ جاتے ہیں، چہروں پہ نور ہٹ کے پھر وہ اندھیرا چھا جاتا ہے جو بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو مراکز بنے۔ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش میں یہ اتنا بڑا یہ سلسلہ اور اتنے بڑے ادارے اور یہ بھائیوں کے اندر یہ تڑپ یہ کیسے ہے، یہ سوال کرتے ہیں۔ میڈیا کا دور ہے، آج ہماری آواز ساری دنیا میں سنی جا رہی ہے، ہر ایک سوال کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سری کوٹ کے پہاڑوں میں بابا سری کوٹی، اس پہاڑوں میں آج تو سڑکیں ہیں الحمدللہ، آج تو موٹر وے سے نکل کے ہم 30 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں تو اس دور کی بات کرتا ہوں جب پیدل وہاں سے چلا جاتا تھا، اپنے مرشد کے دربار پہ چلنے کے لیے چھالے پڑ جاتے تھے شہنشاہ سری کوٹ کے پاؤں میں۔ دربار کی خدمت، جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے، جب افریقہ جاتے تھے تو ریل گاڑی تک پہنچنے کے لیے ٹیکسلا تک پیدل جاتے تھے، پھر ریل گاڑیوں میں، پھر سمندروں میں، پھر پیدل سفر کر کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، حضور کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے، حضور کے پروانوں کو منور کرنے کے لیے، کہیں کیپ ٹاؤن، کہیں ممباسا، کہیں ساؤتھ افریقہ، کہیں برما، کہیں، اور یہ ان کا بیڑا تھا۔ بیڑا کہتے ہیں نوکا، کشتی، کشتی، نوکا، نوکا، نوکا کو جانتے ہیں؟ ایک چھوٹا نوکا ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاز۔ ہم بیڑا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بحری بیڑا ہوتا ہے، بیڑا۔ تو دیکھو شہنشاہ سری کوٹ کا بیڑا، کیا نام بتایا؟ نوکا۔ نوکا سری کوٹ کی پہاڑیوں سے اترا، پیدل چلتے چلتے ٹیکسلا گیا، وہاں سے جناب ریل گاڑی میں بیٹھ کر ہندوستان کا کونا کونا چھان مارا، چلتے چلتے افریقہ، بیڑا چلتا رہا، چلتا رہا بیڑا، تسلی، تلاش، جو مشن ہے، جو اندر کی دنیا میں انقلاب کی ایک تڑپ ہے بندوں کو ڈھونڈنے، شہنشاہ سری کوٹ کا بیڑا چلتا ہے، چلتے چلتے
ہندوستان سے افریقہ، ممباسا، کیپ ٹاؤن، چلتے چلتے رنگون پہنچتا ہے، پھر بھی بیڑا چل رہا ہے، اور چلتے چلتے جب بیڑا بنگال میں پہنچتا ہے جی ہاں، بیڑا نوکا کہاں ٹھہرتا ہے بھیا؟ بنگال میں نوکا آ کے ٹھہرتا ہے، بنگالی پہ نظر دائیں پڑتی ہے، بائیں پڑتی ہے، پیچھے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، ایسا ٹھکور دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی مٹی کا برتن خریدا ہے؟ مٹی کا برتن جس میں پانی ڈالتے ہیں، وہ خریدا ہے کبھی؟ گڑا، پاتل، گڑے پاتل کبھی خریدا ہے؟ خریدنے سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ ایسا اٹھاتے ہیں، پھر ایسے ادھر سے جب کھرا آواز آتا ہے، جب کہتے ہیں ہاں آواز ٹھیک آ رہی ہے، تو پھر اس گھڑے کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں گھڑے ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، اس کو اٹھایا نہیں، ادھر اٹھایا نہیں، ادھر گیا نہیں، چلتے چلتے جب بنگالی کو ٹھکورا، جب ٹک ٹک کیا، جب بنگالی کو کھنگالا، جھانکا اندر، اور جو تڑپ نظر آئی تو کہہ دیا کہ بس منزل یہی ہے، میرا مقصد تو یہ انہوں نے دیکھا کہ جوہر ہے یہاں پہ، وہ ٹیلنٹ ہے، وہ جو مقصد کے لیے جن مزدوروں اور مستریوں کی، جس عمارت کو تعمیر کرنے کی، اس کے لیے جن گلکاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ساری دنیا چھاپ ماری، آتے آتے بنگالی میں وہ ٹیلنٹ دیکھ لیا۔ بس اب بات تربیت کی تھی، دیکھا تڑپ ہے، وہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے، اب صرف تربیت کی بات تھی۔ اور تربیت کے لیے جب آپ چٹاگانگ میں ایک علاقے میں گئے، پاشخالی میں، اور وہاں پہ محفل سجائی گئی، اور آپ نے اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے، اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے آپ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب آپ نے یہ تلاوت فرمائی تو اس مجمع میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، اور یہ وہ واقعہ تھا کہ آپ جذبات میں اٹھے اور پھر اپنے پروانوں سے آ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے حکم دیا کہ میں اسی جگہ پہ ایک